دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جن نبیوں نے، جن رسولوں نے اللہ کی دی گئی یہ امانت ہم انسانوں تک بغیر کسی کمی کوتاہی کے بہت ہی وضاحت کے ساتھ پہنچا دی، اور خصوصی درود و سلام ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، ابھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، اس کی تقریباً آج 24ویں تاریخ ہے۔ یہ مہینہ یا اس سے پہلے کا جو مہینہ ہے شوال کا مہینہ، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ مہینے ذی الحجہ کے 10 دن تک، ان دنوں کو اللہ رب العالمین نے حج کے مہینے کہا ہے۔ حج کے دنوں سے، حج کے مہینوں سے ان کو تعبیر کیا ہے۔ ان مہینوں کی ایک عظیم عبادت حج ہے، ہم جان رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کئی دنوں سے، اخبارات بھی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ہمارے متعلقین میں سے جو اللہ کے گھر کو جانے والے حاجی تھے وہ گئے، ان کو روانہ کیا گیا، ہم نے سب دیکھا۔ یہ حج کے دن چل رہے ہیں۔ حج اسلام کی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ صرف اسلام ہی کی نہیں، اس سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی، یا جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تب سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ، ایک مقدس جگہ، کائنات میں سب سے مقدس جگہ جو پوری دنیا کا سینٹر ہے، جس کے اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت المعمور، پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس جگہ کا قصد کرنا، وہاں پر جانا فرض کیا ہے ان لوگوں پر جن کے پاس صحت ہے، جن کے پاس مال ہے۔ معمولی عبادت نہیں، فرض ہے، واجب ہے، اسلام کے ارکان میں سے رکن ہے۔ ہم بچپن سے سنتے ہیں بنی الاسلام علی خمسین، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی وہ کریں گے تو ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ کریں گے تو ہماری اسلام کی تعمیر ہے، ہماری ایمان اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر ہم اس میں سے کسی چیز میں سستی کر رہے ہیں تو ہماری ایمان یا اسلام کی عمارت بنی ہی نہیں، اسلام ہوگا ہی نہیں۔ بچپن سے سنتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ توحید، کلمہ توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ رکن ہے، معمولی عبادت نہیں، کر لیا تو کر لیا، چھوڑ لیا تو چھوڑ لیا، نہیں، فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ نے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں واجب کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اے لوگو، تم پر جس اللہ نے تم کو مال دیا، تم کو صحت دی، تم کو رزق دیا، تم کو فراوانی دی، تم کو امن دیا، اس اللہ کا تم پر حق ہے۔ اس اللہ کا، جس اللہ نے تم کو سب کچھ، سب نعمتوں سے نوازا ہے، اس اللہ کا تم پر حق ہے کہ تم اس کے گھر کو جاؤ، تم اس کو گھر کے جانے میں تکلیف اٹھاؤ، اپنے گھر کو، اپنے جائیداد کو اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں پہ جاؤ، یہ اللہ کا حق ہے۔ سبحان اللہ، ایک حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ سے بول سکتا تھا کہ حج کرو، جیسے اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اللہ نے جو جملہ لایا کہ میرا تم پر حق ہے، میرا تم پر حق ہے کہ تم زندگی میں ایک نہ ایک مرتبہ میری وہ مقدس جگہ کعبۃ اللہ مکہ، اللہ نے اس کو معزز بنایا، مقدس بنایا، وہاں پہ حجر اسود بھی ہے، جنت کا پتھر، وہاں پہ مقام ابراہیم بھی ہے، وہ بھی جنت کا پتھر، وہاں پہ مینا بھی ہے، جہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایک بڑی عبادت، کنکریوں کو مارنے والی عبادت کی ہے، وہاں پہ مزدلفہ بھی ہے، جہاں پہ رات میں لوگ سوتے ہیں، وہاں پہ رات میں سو کر، کھلے میدان میں سو کر محشر کو یاد کرنا ہے، وہاں پہ عرفات بھی ہے، عرفہ کا میدان، عرفہ کا دن، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں کہ اس دن اللہ رب العالمین فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو عرفات میں جو لوگ ننگے سر بغیر زینت اختیار کیے ہوئے صرف 2 چادریں جو ڈال کر کھڑے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اے فرشتوں، تم ہی صرف میری عبادت کرنے والے نہیں، یہ انسان بھی دیکھو کیسی دھوپ میں، کیسی سردی میں، آسمان کے نیچے مجھ سے امید لگا کر، مجھ سے رحمت کی امید لگا کر، میری مغفرت چاہتے ہوئے، میری جنت کی طلب میں، میری رضا چاہتے ہوئے کیسے کھڑے ہیں۔ اللہ آسمانی دنیا پر ان بندوں کے شوق میں آ جاتا ہے۔ عرفات میں کھڑے ہوئے حاجیوں، ان کی لبیک کی صدا، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے
اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے، فرشتوں پہ ان پہ فخر کرتا ہے اور اعلان بھی کرتا ہے کہ یاد رکھو میں نے ان کو بخش دیا، میں ان کی مغفرت فرما دی۔ یہ سب معمولی جگہ نہیں ہے، معمولی چیزیں نہیں ہیں، وہاں پہ اللہ کے بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہم صرف دیکھتے ہیں تصویروں میں، اور پھر جو اس لیول چلتا رہتا ہے حج کیا ہو رہا ہے، لوگ حاجی کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں پہ رہ کے وہ چیزیں محسوس کرنا، وہ روحانی منظر، وہ روحانیت اپنے دل میں محسوس کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو جن جن عظیم عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا، ان نعمتوں کا ایک ادنا حق یہ بھی ہے کہ تم میرے گھر پہ جاؤ۔ حج البیت، حج کہتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ ہم بہت ساری چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں، کبھی ارادہ بہت مضبوط ہوتا ہے، کبھی ارادہ معمولی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک چیز کو اگر اہم مقصد بنا لیتا ہے تو اسی کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے۔ کبھی بعض لوگ ایک ڈگری کو ایک مقصد بنا لیتے ہیں تو اس ڈگری کے لیے دن رات پڑھائی کرتے ہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں سے ملنا، گھر والوں سے بات کرنا، یہاں تک کہ اپنے والدین کا چہرہ دیکھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ مقصد ہے ایک ان کا، ایک مقصد ہے، یہ ایگزام ہے، یہ پڑھائی ہے، اس میں مجھے کامیاب ہونے کے لیے مجھے 3-4 مہینے کے لیے لوگوں سے الگ ہو جانا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، دن رات اسی کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک جو انہوں نے مقصد بنا لیا اس کو پانے کے لیے حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں۔ یہی اس میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ حج کا مقصد ہے، حج کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شرعی لحاظ سے ہے کہ حج کے دنوں میں اللہ کے گھر کا قصد کریں اپنے پورے دل کے ساتھ، اللہ کے ہو کر، اپنے پورے دل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اپنے احساس، اپنے سارے جذبات سارے کے سارے اللہ کے حوالے کر کے اللہ ہی کے بارے میں سوچیں، اس کی عظمت کو دل میں بٹھائیں، زبان اسی کے ذکر میں جاری رہے۔ یہی ہے حج کے ارکان۔ تلبیہ پکارتے جانا ہے، تسبیح پکارتے جانا ہے، تکبیر پکارتے جانا ہے، عرفات میں جا کے صرف رہنا نہیں ہے، خوب سے خوب دعائیں کرنا ہے۔ پھر عرفات سے مزدلفہ آ رہے ہیں، راستے میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ان کی غیبت نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر۔ مزدلفہ میں بھی آ کے ایک شعور، ایک احساس محشر کا، یہی 2 چادریں جو کفن ہے، یہی انسان کا آخری اس میں ہے، اس میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے کہ نہیں وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ اس کو یہ چادریں اس کو بہت تکلیف دیں گی، نہیں، کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص آ جائے اس کو یہی 2 چادریں پہننی ہے۔ کیا امیر، کیا غریب، کون وہ کیسے محل میں رہ کے آیا ہے اور کون کیسے جھونپڑے میں رہ کے آیا ہے، نہیں، سب کو ایک قسم، اور کون کیا زبان، کس کی کیا زبان، کچھ نہیں، وہاں پہ صرف لبیک اللہم لبیک، وہاں پہ صرف لبیک اللہم لبیک، سب کا ایک کلمہ، سب کا ایک لباس، سب کی ایک جگہ، سب کے ایک جیسے آسمان کے نیچے کھلا چھت، وہیں پہ بستر سب ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ انسانیت کی وحدت کا ایک مظہر، وہاں پہ بھی ذکر کرتے رہنا ہے۔ پھر 10واں دن آتا ہے قربانی کا دن، اس میں کنکری مارتے وقت اللہ کا ذکر۔ یہ جو کنکری مارتے ہیں اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شیطان کو مارتے ہیں، وہ شیطان کو کنکری مارنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے عرفات کو جانا ایک عبادت ہے، جیسے مزدلفہ میں رکنا ایک عبادت ہے، ویسے ہی وہ ایک عبادت ہے کنکری مارنا۔ اپنے خیمے سے اس جگہ جانے تک آپ پورا ذکر کرتے جاؤ، تکبیر کرتے جاؤ، ایک موقع ہے۔ پھر کنکری مارو، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر سے زبان سے نہ نکلے، دل سے نکلے۔ میری جتنی پریشانیاں ہیں، میرے جتنے ارادے ہیں، میرے جتنے مسائل ہیں، میری جتنی خواہشات ہیں، ان سب سے بڑا اللہ ہے۔ میری کوئی بھی چیز ہو، میری کسی طرح کا مسئلہ ہو، کسی طرح کی خواہش ہو، میرے کسی طرح کا شوق ہو، اللہ کے لیے وہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز، کمتر یا پریشان نہیں کر سکتی۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر فوقیت رکھتی ہے، ہر چیز سے بڑی ہے۔ اللہ کی بڑائی کو سوچتے ہوئے کنکری مارنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر کنکری مار کے پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا فرمائی، اتنے لمبے ہاتھ اٹھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، خوب رونا، خوب گڑ گڑانا۔ اور وہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان جگہوں پہ وہ روحانی منظر رکھا ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ ہم بیٹھ کے وہ چیز سمجھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ وہ چیز خود بخود
ایک ایسا جذبہ دل میں آ جاتا ہے، ایک ایسا شوق، اللہ کی ایسی محبت دل میں اتر جاتی ہے کہ آدمی کے آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پھر اس کو اپنی پوری زندگی اور پورے اپنے اعمال اور پھر اس کی کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے کیا کیا پریشانیاں اور اس کے بچوں کے تعلق سے اس کی کیا کیا امیدیں اور کیا کیا تشویشیں تو زندگی سب باتیں جاتی ہیں. پھر بندہ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، اس سے گڑ گڑانا، اس سے مانگنا، ایک ماشاء اللہ ایک عجیب طرح کا منظر ہوتا ہے. تو حج کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پورے کے پورے اللہ کے حوالے کر دینا، وہی سوچ میں رہے، وہی زبان ذکر پہ اسی کا زبان پہ اسی کا ذکر. اللہ نے اگر حج کی آیتیں ہیں قرآن میں، حج دیکھیے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا طریقہ اللہ نے خود بیان کیا. الحج اشہر معلومات سورہ بقرہ کا ایک تقریباً 1.5 صفحہ ہے. اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ تمہیں کیا کیا کرنے ہیں، حج کے دن کیسے کہاں سے اسٹارٹ ہونا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، اس کے تقریباً یعنی جو اہم چیزیں ہیں اللہ نے بیان کیا ہے. تفصیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے. حج بہترین حج کر کے دکھایا ہے. اگر ہم حج کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ایک ذکر بار بار آتا ہے، فذکروا اللہ فذکروا اللہ فذکروا اللہ فذکروا اللہ عند المشعر الحرام فذکروا اللہ کما ہداکم، یا پھر اللہ کہتا ہے کہ فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. بار بار ذکر ہے، اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کو اتنا یاد کرو کہ یاد کرتے 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 اللہ کی یاد تمہاری عادت پڑ جائے، اللہ کا ذکر تمہاری زبان پر بالکل پیوست ہو جائے، اتنا یاد کرو. اصل یہی حج کا مقصد ہوتا ہے. حج کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کو کریں. اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اگر کوئی آدمی ایسا حج کرتا ہے جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، نیکیوں سے بھرا ہوا، ایک ہوتا ہے بس گئے اور آئے، جا کے کیا کیے، خوب شاپنگ کیے، ہر رشتہ دار کو ایک ایک جانماز، ہر رشتہ دار کو یہ چیز. کیا ہے حج کے تعلق سے، کیا ہے، بس فوراً آ رہے ہیں فوراً جا رہے ہیں. بہت سمجھ رہے ہیں مینا میں رہنا، مزدلفہ میں رہنا، وہاں کی گرمی کو دل سے قبول کرنے پر راضی نہیں ہے. ویسا حج نہیں. الحج المبرور، خوشی والا، جذبے والا، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا حج کہ جس میں خوب سے خوب نیکیاں، اللہ کے تعلق سے بھی خوب سے خوب نیکیاں، کہ خوب سے خوب ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت کو وہاں پہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بندوں کے ساتھ بھی مہربانی، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ بیہودہ باتیں، نہ فحش کام، زبان بھی صاف، دل بھی صاف، آنکھیں بھی صاف. سبحان اللہ. اگر ایسا حج ہو جائے جس میں اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے اور اللہ بندے سے بہت قریب ہو جائے، ایک اللہ سے ایک رشتہ بن جائے، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا حج کوئی کر لیتا ہے لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت اس کے لیے پکی، جنت اس کے لیے پکی. وہ شروط کے ساتھ اس نے کر لیا، لیس لہ جزاء الا الجنہ. اس نیکی بھرے عمل کا بدلہ، اس نیکی بھرے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی جنتی ہے وہ شخص. یہ حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، حضرت عمر بن عاص، ایک بڑے صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، بڑا مقام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجتے تھے. وہ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کرنا چاہ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ جو صحابی تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اپنا ہاتھ کھینچ لیا. رسول نے پوچھا کہ کیوں ہاتھ کھینچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت عظیم ہیں. اگر آپ اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں اس توحید کا اقرار کرنے کے بعد، آپ کی نبوت کا اقرار کرنے کے بعد اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا، تب میں آپ سے بیعت کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو اور حج اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی صحیح اچھا حج سنت کے مطابق، اور جو حج کا معنی ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے اور اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، ایسا حج کوئی کرتا ہے تو خلاص اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ ویسے حاجی کے گناہ، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایک صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں رسول نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ.
اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے اپنا نام حاجی لکھنے کے لیے نہیں، معاشرے میں اپنا مقام بڑا کرنے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ میری عزت کریں گے، توقیر کریں گے، اس وجہ سے من حج للہ، اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے مقصد صرف ایک، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ پریشانیاں بہت ہے، بزنس چھوڑ کے جانا، پریشانیاں بہت ہے، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جانا، پریشانیاں بہت ہیں، یہاں پہ اتنے دن میں یہاں پہ مجھ کو مار پڑے گی، کچھ بھی ہوگا، لیکن شوق اللہ کے شوق میں جا رہا ہے، اللہ کو مقصد بنا کے جا رہا ہے۔ من حج للہ، جو اللہ خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے گا، لیکن حج میں جا کے فلم یرفث ولم یفسق، نہ بدکاری کا کوئی کام کرے، فحش کام، کسی بھی طرح کی گندی باتیں نہ کرے، اپنی زبان سے نہ نکالے، ولم یفسق، اور گناہ کا کوئی کام نہ کرے، گناہ کا غیبت، چغل خوری، اور پھر دھوکہ دہی یا پھر وعدہ خلافی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ حج میں پورا کا پورا وہ اللہ کے قریب تھا، جتنے اللہ کے احکامات ہیں اس کو بجا رہا تھا، اور جو گناہ کے کاموں سے بچنے کا حکم ہے، عام طور سے بھی بچنے کا حکم ہے، لیکن حج میں وہ حفاظت کر رہا تھا کہ مجھ سے کوئی گناہ کا کام سرزد نہ ہو، اللہ کی کوئی معصیت کا کام مجھ سے نہ ہو۔ اگر اس نے ایسا کر لیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹے گا، گناہوں سے پاک ہو کر ایسے ہی لوٹے گا کہ جیسا ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا۔ بچہ ہوتا ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، ایک بھی غلطی اس میں نہیں لکھی گئی ابھی، ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک جیسا پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صحیح حج کر لیتا ہے تو ویسے گناہوں سے پاک ہو کے اللہ اس کو لوٹاتا ہے حج کے سفر سے۔ یہ حج کی خصوصیات ہیں، یہ حج ہے، یہ حج یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بڑی عبادت ہے، اس کا قرآن میں اللہ نے بار بار ذکر کیا ہے، اسلام کی حفاظت کی خاطر، اسلام کی حفاظت کی خاطر، یاد رکھیے زمین کا جھگڑا نہیں، جہاد وغیرہ صرف اسلام، توحید، اس کے خاطر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اسلام کے خاطر اگر جہاد کرنا چاہ رہا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اس کی بہت زیادہ فضائل بیان ہیں، میں جہاد کرنا چاہتی ہوں، میرا شوق ہے کہ میں بھی میدان میں اتروں، اسلام کی حفاظت کروں، اسلام کے اپنا خون دوں، اسلام کے لیے اپنا مال پیسہ سب کچھ لٹاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، تم اگر حج کا اجر، جہاد کا اجر لینا چاہتی ہو، عورتوں کے لیے حج ہے، عورتوں کے لیے جہاد کا ایک جتنا اجر ہو سکتا ہے اللہ نے عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، کمزور لوگ جن کے اندر کچھ بیماری ہے، کمزوری ہے، وہ جہاد کا اجر حاصل نہیں کر سکتے، تم حج کر لو، ایک اچھا حج کر لو، جیسے اللہ کو منظور ہو، جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے جو اللہ کو مقصود ہو ویسے حج کر لو، تمہیں پورے کا پورا جہاد کا حج، جہاد کا پورا اجر ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے تو چاہیے کہ اس کو جلدی سے جلدی نپٹالے، جلدی سے اس کو کر لے، معلوم نہیں کہ کون بیمار پڑ جائے، معلوم نہیں کہ کب کیسے حالات ہو جائیں، سواری میسر ہو یا نہ ہو۔ اس زمانے میں اونٹنی تھی، ہو سکتا ہے کہ آدمی اونٹ پر بھروسہ کر کے ہے کہ میری اونٹنی ہے میں جاؤں گا، لیکن اونٹنی بیمار ہو سکتی ہے، لیکن آج کل کے زمانے کے لحاظ سے پتہ نہیں کب کیا شروع ہو جائے، کب کیسے حالات ہو جائیں۔ دو ملک اللہ ہمیشہ سلامتی رکھے، لیکن حالات کبھی بھی بگڑ سکتے ہیں، بات کا سوچتے نہ رہے، فوراً حج کرنے کی کوشش کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، کہا کہ کوئی بیمار پڑ سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتے ہیں، کوئی دوسری پریشانیاں آ سکتی ہیں، ان کی شادی، ان کا مسئلہ، پھر یہ مسئلہ، ہزار پھر مسئلے ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فوقت دی، جیسے اللہ نے طاقت دی، کچھ پیسے جمع ہو گئے، فوراً سوچو۔ اور حج پورا یہ پیسوں پہ نہیں ٹکا ہے، یاد رکھیے، یہ پیسے ہیں، جائیں گے، پیسے ہوں گے، تب وہ نہیں ہے، نیت، سچی نیت، سچا ارادہ، پکا ارادہ، پھر اللہ اس کے لیے کیسے غیبی مدد کرتا ہے اور کیسے غیب کے راستے کھولتا ہے، وہ لوگ ہی جانتے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، وہ لوگ ہی محسوس کرتے ہیں، وہ جو ہم جان نہیں سکتے اس کو اللہ کیسے غیب کے راستے بنا دیتا ہے، اور کیسے ماشاءاللہ نام بھی آ جاتا ہے، پھر آسانیاں بھی آ جاتی ہیں، پیسے بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ پر ہے، لیکن شرط ہے کہ سچی نیت ہو، اللہ کے محبت سے، دل سے ہم ہاتھ اٹھائیں اور نیت کریں، وعدہ کریں، اس کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کوشش کریں، تو پھر اللہ بھی جب ہم سے سچائی دیکھ لے گا، ہم سے اپنے عزم کی پختگی دیکھ لے گا، تو پھر اللہ بھی ایسی آسانیاں کرتا ہے کہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ یہ حج ہے، اللہ سے دعا ہے کہ جو حاجی ہمارے گئے ہیں اللہ ان کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حج کا جو مقصد ہے کہ
آدمی اللہ سے قریب ہو جائے، آدمی کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے. وہاں جو حجر اسود، رکن یمانی، اور پھر وہ جو مقام ابراہیم، اور یہ جو مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے کے سارے اللہ کی نشانیاں ہیں. اس میں اللہ کی قدرت واضح طور سے نظر آتی ہے. اس کو دل سے محسوس کریں اور وہ اللہ کے ہو جائیں.